اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران خانوادہ جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، زندہ رہیے، سلامت رہیے اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ ذکر حسین عزادار یہ مظلوم کربلا کر کے اپنے عزادار ہونے پر مہر تصدیق ثبت کرتے رہیے۔ میر انیس نے بہت خوبصورت شعر کہا کہ جس میں عزاداری کا پورا مفہوم اور مجلس کا اور عشق عزا کا پورا مفہوم سمٹ کر آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ عزیزان محترم، اس شعر میں ہمارے تمام ائمہ کی زندگی عزاداری کے حوالے سے سمٹ کر آ گئی اس کے ایک ایک لفظ میں، اور اس عشرہ محرم میں، ان 10 دنوں میں میرا موضوع سخن بھی خصوصیت کے ساتھ یہی ہوگا کہ عہد با عہد عزاداری مظلوم کربلا حسین ابن علی، کہ یہ عزاداری کیسے شروع ہوئی اور عہد با عہد چلتی ہوئی، مختلف ادوار دیکھتی ہوئی یہ ہم تک پہنچی، اور آئندہ قیامت کے سحر ہونے تک یہ اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری رہے گی۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ کیا ہے، مجلس کا مفہوم کیا ہے، پہلی مجلس کس طرح سے برپا ہوئی، ان 10 دنوں میں بی بی ہم سے کیا چاہتی ہیں، ان کے دل کی تمنا کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ائمہ نے اس عزاداری کو کس طرح سے فروغ دیا، اس عزاداری کو ہمارے اماموں نے کیسے آگے بڑھایا۔ عزاداران امام، آپ جانتے ہیں کہ پہلی مجلس جو امام عالی مقام کے حوالے سے ہوئی، ویسے تو عزاداری امام مظلوم کربلا کی زندگی سے شروع ہو گئی تھی، یہ بھی ایک موضوع ہے جو میں بعد میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی انبیاء نے بھی عزاداری کی، ان کی زندگی میں بھی ان پر رویا گیا۔ پہلا گریہ تو اسی وقت ہوا تھا کہ جب امام علی مقام شہزادہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو آغوش میں لیے ہوئے تھے، چوم رہے تھے پیشانی کا بوسہ، کبھی رخساروں کے بوسے۔ ابھی تو ماں مسکرانے بھی نہیں پائی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ جانے جبرائیل نے آ کے رسول سے کیا فرمایا کہ سرکار زار و قطار رونے لگے۔ شہزادی کونین نے گھبرا کے پوچھا تھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے کی ولادت پہ تو خوش ہوا جاتا ہے، آپ کو اللہ نے نواسا تھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ بیٹا فاطمہ زہرا، رو اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبرائیل ایک ایسی خبر لایا ہے کہ جس کو میں بھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم سن سکو گی، کہ تمہارا یہ بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے ریگزار میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں اپنے اولاد کے لیے خبر سنے۔ یہی وجہ ہے عزاداران امام کہ مرنے کی، موت کی خبر کو ہمیشہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سلام ہو ہمارا کربلا کی ان ماؤں پر کہ جن کے چاند جیسے بیٹے جب ان کی آغوش میں آتے تھے تو انہیں ان بچوں کی زندگیوں کے سال بھی پتہ ہو جاتے تھے، وقت شہادت بھی، کہ یہ کتنی زندگی لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی نے تڑپ کر پھر یہی جملہ کہا تھا نا کہ بابا پھر یہ کون سا وقت ہوگا، یہ اس وقت میں کیا میں اور آپ موجود ہوں گے؟ تو فرمایا تھا، نہیں بیٹا فاطمہ، یہ وہ وقت ہوگا کہ نہ میں موجود ہوں گا اس دنیا میں اور نہ آپ ہوں گے۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہ ہوں گے۔ کہا اچھا بابا میرے حسین کا بھائی حسن تو ہوگا؟ کہا بیٹا حسن بھی اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ تڑپ کے پھر ایک ہی سوال تو ماں نے کیا تھا کہ بابا بس اتنا بتائیے پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو رسول نے یہی جواب دیا تھا کہ فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ایک ایسی قوم کہ جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے۔
جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے۔ تو عزاداران امام اس وقت دعا مانگی تھی میری بیوی نے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک وہ قوم نہیں پیدا ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا ایک قوم ایسی پیدا ہوگی تو ہم دعائے جناب سیدہ ہیں۔ عزاداران امام ہمارے لیے بیوی نے دعا مانگی تھی، یہ عزاداری دعائے جناب سیدہ ہے۔ یہ اشک، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ سب کچھ۔ اور یہ عزاداری شروع کیسے کی؟ کربلا والوں نے، کہ جب 11 محرم کو امام عالی مقام کی شہزادی بہن لٹ کر اور اسیر ہو کر کوفے کی طرف چلا ہے یہ قافلہ، اور جناب شہزادی زینب نے ایک مرتبہ بھائی کے بے گور و کفن لاشے پر نظر کی تو تڑپ گیا ان کا دل، اور ایک مرتبہ میری بیوی چیخ مار کر روئی، ہائے میرے ماں جائے، کہ یہ دن بھی زینب کو دیکھنا تھا کہ تیرا لاشا دھوپ میں پڑا ہوگا اور بہن مجبور ہوگی، بہن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں گے، سر پہ ردا نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب ظالموں نے بہن کو بھائی کے لاشے پہ رونے بھی نہیں دیا، تازیانے مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا ہے لاشے کو، رونا بھی نہیں ہے۔ اس وقت بہن نے یہ وعدہ کیا تھا بھائی کے لاش پر کہ حسین مجھے بھی قسم ہے اپنی اس محبت کی، کہ جو محبت آپ نے مجھ سے کی اور میں نے آپ سے کی میرے بھائی، اگر میں نے آپ کا ماتم کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں اور چپے چپے پر نہ کروا دیا تو مجھے اپنی بہن زینب نہ کہنا۔ اب تو کائنات کے ذرے ذرے میں اور چپے چپے پر صرف حسین حسین کی صدائیں گونجیں گی۔ یہ عزم اور یہ عہد کر کے بہن بھائی کے لاشے سے گزری ہے عزاداران امام۔ اور پھر یہ عالم تھا جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا کہ ہر منزل پر بی بی نے ماتم کروایا ہے، چاہے وہ بازار کی منزلیں ہوں، چاہے وہ دربار کی منزلیں ہوں، چاہے وہ کوفہ و شام کی منزلیں ہوں، کہ میری بی بی کے خطبات تھے یا پوری امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں تھیں کہ زار و قطار لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ لمحوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے خطبے دیے، اس طرح سے بیان کیا کہ وہی مجمع جو تماشائی بن کے آیا تھا، وہی مجمع زار و قطار رو رہا تھا۔ زینب کے وہ خطبات، وہ آیات کا طوفان، جذبوں کا تلاطم، وہ تہے تابش ایمان، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یک جنبش لب صورت برق سر فاران، جل بجھ گیا باطل کہ دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ عزاداران امام جب یہ لٹی ہوئی اجڑی ہوئی بہن کوفے کے بازار میں پہنچی ہے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عالم یہ تھا، بازار کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ رنگین قمقموں اور جھنڈیوں سے پورا بازار سجایا گیا تھا۔ آئینہ بندی کی گئی تھی بازار کی کہ دور دور تک لوگ قیدیوں کا تماشا دیکھ سکیں۔ لوگوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ڈھول تاشوں کی آوازیں ایسی بج رہی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان حالات میں سب لوگ جشن منا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے کے بازار میں پہنچا ہے نا عزاداروں، تو ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے عمر سعد کو آواز دی، اے عمر سعد میں اس قوم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، یہ ڈھول تاشوں کی آوازیں بند کرا دے۔ تو اس ملعون نے ہنس کے کہا تھا کہ زینب تم اپنی بے بسی کا تماشا تو دیکھ سکتی ہو مگر تم اس مجمع سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ جشن منا رہے ہیں، یہ خوشی میں مصروف ہے، یہ قہقہے لگا رہے ہیں، یہ تمہاری آواز اور بات نہیں سنیں گے۔ اور اس عالم میں شمر ملعون 9 مرتبہ شہزادہ علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر لے کر جناب زینب اور جناب ام لیلہ کے سامنے سے جان بوجھ کے گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور جلال کے عالم میں جناب سیدہ زینب نے کہا کہ میرا بھرا گھر اجاڑ کے جشن منا رہے ہو، میرے بھائی کا سر نو کے نیزہ پر ہے، میرے علی اکبر کے سر میرے سامنے سے گزار رہے ہو، اگر میں نے ماتم میں اس ماحول کو نہ بدل دیا تو مجھے زینب نہ کہنا۔ اور اس کے بعد روایات میں ہے کہ شہزادی زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک شہادت کی انگلی اٹھائی اور ایک جملہ کہا، اسکت یا اہل کوفہ،
اے کوفے والوں ساکت ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جب بی بی نے یہ جملہ کہا تھا تو پورے بازار کوفہ میں سناٹا چھا گیا تھا، ڈھول تاشوں کی آوازیں بند ہو گئی تھی، وہ جو لوگ قہقہے لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، خاموش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھی۔ ایسا سناٹا، اور جب سناٹا چھا گیا اس کے بعد میری بیوی کا خطبہ شروع ہوا جو بازار کوفہ میں پوری ایک مجلس برپا کر دی تھی کہ جب شہزادی نے خطبہ دیا ہے کوفے کے بازار میں، مجھے نہیں پتا شہزادی کی آواز میں کون سی ایسی تاثیر تھی کہ دور دور تک کا مجمع میری بیوی کے خطبے کو سن رہا تھا، اس مجلس کو سن رہا تھا جو بازار کوفہ میں شہزادی نے برپا کر کے رکھ دی تھی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں خطبہ بھی جاری ہی تھا میری بیوی کا کہ وہی کوفے والے جو قہقہے لگا رہے تھے، جو جشن منا رہے تھے، وہی کوفے والے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ لمحوں میں علی کی بیٹی نے جشن کے ماحول کو ماتم میں بدل کے رکھ دیا۔ عزاداران امام، اس طرح سے بہن بھائی کا ذکر کرتی ہوئی اور پرچم توحید کو بلند کرتی ہوئی آگے بڑھی ہیں میری بی بی زینب، اور پھر کہاں کہاں مجلس نہیں کی، بازار و دربار کے ہر ہر موڑ پر مجلس، دربار میں مجلس، قصر باطل کو مسمار کر کے رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا تھا بی بی نے اپنے خطبوں سے، اور اس کے بعد قید خانے میں مجلس، اور اس کے بعد جب رہائی ہوئی پھر مجلس، پھر ماتم۔ یزید کی حکومت میں کتنی بڑی کامیابی ہے کہ بی بی نے کہا سید سجاد کہہ دو یزید سے ہمیں ایک مکان خالی کرا کے، اور ہم اپنے بھائی کا پرسہ لیں گے۔ شام کی عورتوں میں اعلان کرا دو کہ میں اپنے بھائی کو نہیں روئی، جو آنا چاہے عورت آئے، مجھے پرسہ دینے کے لیے عورتیں آئیں شام کی۔ عزاداران امام اور بی بی نے کہلوایا تھا ہمارے سارے شہیدوں کے سر اور تمام تبرکات ہمیں چاہیے ہیں۔ تو پہلی مجلس تو بی بی نے یزید کی حکومت میں کر کے بتا دی، تو جس ذکر کی ذاکرہ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہوں، اور جس ذکر کے ذاکر مولا سید سجاد علیہ السلام ہوں، تو پھر اس ذکر کو اور اس عزاداری کو اور اس گریے کو اور اس ماتم کو کس میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی روک سکے؟ چاہے جیسے بھی پرآشوب حالات ہو جائیں، عزاداری نہیں رکنے والی ہے، عزاداری تو اور آگے بڑھے گی اور بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ پہلی مجلس، اور جب سر آنا شروع ہوئے، یہ سارے جو ہم تعزیے بناتے ہیں، ہم علم نکالتے ہیں، ہم تابوت اٹھاتے ہیں، ہم شہزادے کا جھولا نکالتے ہیں، ہماری بہت ساری زیارات ہوتی ہیں، تو یہ تمام زیارات سجا کے بیٹھی ہے حسین کی بہن زینب کہ عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم بھی آیا، شہیدوں کے سر بھی آئے۔ جناب ام کلثوم سے کہا کلثوم بہن تم بھائی عباس کا سر لے کر بیٹھنا، ام لیلہ بھابی آپ علی اکبر کے سر کو لے کر بیٹھیے گا، بھابی میں فروا آپ قاسم کے سر کو لے کر بیٹھیں گی، میں حسین اپنے ماجائے کے سر کو لے کر بیٹھوں گی، رباب تم چھوٹے سے سر کو علی اصغر کو لے کے بیٹھنا اور جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو لے کر بیٹھنا۔ بس عزاداروں یہاں پر ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مجلس بھی ہوئی، ماتم بھی ہوا شام کے اس گھر میں، پہلی مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی، جب سب شہیدوں کے سر آ گئے، ساری زیارتیں آ گئیں اور ماتم ہوا اور مجلس ہوئی کہ یزید کا قصر لرز رہا تھا اس ماتم سے، اس مجلس سے، لیکن دو سر ایسے تھے جنہیں لینے والا کوئی نہ تھا، ان دو سروں کو زمین پر لا کر رکھ دیا گیا۔ یہ میں 4 محرم کو بتاؤں گی عزاداروں کہ وہ دو سر لینے والا کوئی نہ تھا۔ جب شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، ان سروں کو لینے والا کوئی نہیں ہے، تو جناب زینب نے کہا تھا کہ ان بچوں کی ماں میں اجڑی ہوئی زینب ہوں، مگر میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، میں اپنے حسین کو روں گی، میں نے اپنے بھائی کے لاشے پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے، زینب اپنے بچوں کو نہیں روئے گی۔ تو پہلی مجلس یہاں ہوئی، اور پھر جب یہ قافلہ رہا ہو کر چلا ہے تو پھر بہن نے بھائی کا چہلم منایا ہے۔ اس وقت کربلا میں جب بہن پہنچی، دور دور تک سناٹا تھا، خاک اڑ رہی تھی بھائیوں کی قبروں پر، دل پھٹ گیا ایک مرتبہ اور تڑپ کے کہتی ہے میں سوچتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، مگر وہاں کوئی نہ تھا عزاداروں، چہلم کروں گی دھوم سے اپنے فدائی کا،
عزاداران امام، لیکن آج میری بیوی کی دعا اس طرح سے مستجاب ہوئی کہ آج کروڑوں کا مجمع امام عالی مقام کے چہلم پہ کربلا میں پہنچتا ہے۔ آج کس شان سے چہلم ہوتا ہے، یہ ساری دنیا حیران و پریشان ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مجلس ہوئی کربلا میں، اور پھر جب مدینے آیا یہ قافلہ، عہد بعہد عزاداری کیسے چل رہی ہے، یہ عزاداری کا سفر کیسے شروع ہوا۔ اب جو مدینے آیا نا، تو مولا سید سجاد نے اور جناب شہزادی زینب نے گھر گھر میں فرش عزا بچھوا دی۔ ہر گھر میں مدینے کے ماتم ہو رہا تھا۔ علی کی بیٹی روز مدینے کی عورتیں آتی تھی، روز مجلس ہوتی تھی، شہزادی زینب روز کربلا سناتی تھی۔ مردوں میں مولا سید سجاد روز ماتم کرتے تھے، روز بیان کرتے تھے کہ یہ کربلا کیا ہے۔ مولا نے اعلان کر دیا تھا ہم کسی شادی میں نہیں جائیں گے۔ 2 سال تک مدینے میں کسی کے گھر میں صحرا نہیں سجا کسی کے بیٹے کے سر پر، شادی نہیں ہوئی، عزاداروں شادیاں نہیں ہوئیں۔ اگر لوگ کہتے، چاہنے والے کہتے مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اپنے بیٹے کی شادی بھی نہیں کریں گے، ہم اس کے سر پہ صحرا بھی نہیں سجائیں گے، تو میرے مولا سید سجاد کہتے تھے اچھا تم چاہتے ہو کہ ہم آئیں؟ ویسے علی اکبر اور قاسم کے بعد ہم کسی شادی میں جا نہیں سکتے، تم چاہتے ہو کہ ہم آئیں تو تم صحرا بندھائی کی رسم سے پہلے ایک مجلس رکھ لینا اور ذاکر سے کہنا کہ ہمارے علی اکبر اور ہمارے قاسم کا ذکر کرے۔ ہماری پھوپھی زینب کو بڑا ارمان تھا علی اکبر کے سر پہ صحرا سجانے کا۔ عزاداران امام، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کے سروں پہ صحرے سجائے۔ یہ میرے مولا کی دل کی خواہش ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے انتظام کیا کریں نا، تو اس سے پہلے ایک مجلس ضرور برپا کیا کریں، اور اس مجلس میں جناب قاسم اور جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا کریں۔ میرے مولا کو، میری بیویوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ ان کے اجڑے ہوئے گھروں اور ان کے اجڑے ہوئے صحروں کے صدقے میں ہمارے بچوں کے سروں پہ صحرے سجنا نصیب ہوتے ہیں ہمیں۔ عزاداران امام، اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کس طرح سے مولا مجلس کروا رہے ہیں مدینے میں گھر گھر، کہ ہر گھر میں مجلس، کالا لباس پہنے حسین کا عزادار بیٹا اکیلا رو رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ کل تک میرے مولا سجاد اکیلے تھے، مگر آج میرے مولا سجاد کے ساتھ 15 کروڑ کا لشکر ہے۔ پوری دنیا میں صف عزا بچھی ہوئی ہے، سب میرے مولا کے گھر آنے کا ماتم کر رہے ہیں۔ اس ماتم پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس ماتم پہ کوئی اور دوسری بات اور کوئی دوسری بحث نہیں کی جا سکتی۔ عزاداران امام، تو چاہنے والے نے کہا 2 سال جب گزر گئے، کہا مولا بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کوئی کہ کب یہ زندگی چلی جائے۔ 2 سال ہو گئے، مدینے میں کسی نے بھی اپنے گھر میں خوشیاں نہیں منائیں۔ میرے مولا سید سجاد نے کہا تھا کہ نہیں، تم شادی کرو، تم صحرا سجاؤ اپنے بیٹے کا، ہم اجازت دیتے ہیں۔ کہا کہ مولا آپ آئیں گے میرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھنے کے لیے، آپ شرکت کریں گے نا؟ کہا نہیں، خون برسنا شروع آنکھوں سے۔ کہا نہیں، ہم نہیں آئیں گے، تمہیں تمہارے صحرے اور خوشیاں مبارک ہوں، ہم تو علی اکبر اور قاسم کے بعد جا ہی نہیں سکتے کسی شادی میں۔ ایک مرتبہ اس نے تڑپ کے کہا تھا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی شادی نہیں کریں گے، ہم صحرا نہیں سجائیں گے، مولا آپ کے بغیر شادی نہیں کروں گا بیٹے کی۔ اس وقت میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ ہم آئیں تو صحرا بندھائی کی رسم سے پہلے مجلس کر لینا، اور ذاکر سے کہنا علی اکبر و قاسم کا تذکرہ کرے۔ ادھر اس نے انتظامات کیے شادی کے، ایک مسند بچھائی، اس نے کہا میرے مولا آئیں گے، ذاکر سے کہا تم ذکر کرنا کربلا والوں کا۔ ادھر میرے مولا آئے ہیں نا جب عزاداران امام، تو نالین کے پاس جہاں عزاداروں کی نالین تھی وہاں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے لیے مسند سجائی ہے، مسند پر تشریف لائیے۔ مولا نے فرمایا مسند پر ذاکر حسین کو بٹھا دو، حسین کا بیٹا یہیں بیٹھ کر مجلس سنے گا۔ اور پھر جب مجلس ہوئی ہے نا عزاداران امام، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے غش کر گئے میرے مولا سید سجاد۔ اس طرح سے یہ عزاداری آگے بڑھی ہے۔ اور پھر جب ہوش میں آئے مولا، اس نے کہا مولا یہ صحرا لیجئے، تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، مجھے نہیں پتا کہ سید سجاد کو کون کون سے منظر یاد آئے ہوں گے۔ اس کے بیٹے کے سر پہ صحرے کو رکھ کر میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے چاہنے والوں، اے ہمارے محبوں،
خدا تمہیں تمہارے جوانوں کے سروں پہ سہرے سجانا نصیب کرے، مگر جب بھی اپنے بیٹوں کے سروں پہ سہروں کو سجانا ہمارے قاسم اور علی اکبر کو ضرور یاد کر لینا۔ مولا کربلا کا پیغام دے رہے ہیں، جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہمارے بابا کی پیاس کو ضرور یاد کر لینا۔ اے بھائیوں، جوان بھائیوں کو پیغام دیا، جب کبھی اپنی چھوٹی بہنوں کو سینے سے لگانا نا تو ہماری شہزادی سکینہ کو ضرور یاد کر لینا۔ عزاداران امام اس طرح سے کربلا کو عام کیا۔ جب میرے چوتھے امام بازاروں میں نکلتے تھے تو کس طرح سے مجلس برپا ہوتی تھی بازاروں میں کہ قصاب اپنے ذبیحوں پر کپڑے ڈال دیتے تھے کہ حسین کا بیٹا آ رہا، سید سجاد، اور میرے مولا قصاب کے پاس آ کر کہتے تھے کہ بھائی اس کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا نا، پیاسا تو نہیں کیا تھا ذبح؟ تو وہ ہاتھوں کو چھوڑ کر کہتا تھا مولا آپ کے نانا کی شریعت ہے یہ، ان کا حکم ہے یہ کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو تو پانی پلاؤ۔ مولا ہم نے پانی پلایا تھا۔ اسی بازار میں کھڑے ہو کے میرے مولا سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، ہائے میرے جوان بھائی، میرے چچا، میرا علی اکبر، میرا قاسم کربلا میں پیاسے شہید کر دیے گا۔ اس طرح سے کربلا کو عام کیا ہے۔ پھر میرے مولا پوچھتے تھے بھائی جب تم نے گلے پہ خنجر چلایا یا چھری چلائی تو کند تو نہیں تھی؟ کہا نہیں مولا چھری بہت تیز تھی، کند نہیں تھی۔ پھر مولا تڑپ کر کہتے کہ میرے بابا کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ تو عزاداران امام اس قدر روتے تھے مولا، اور اتنی مجلس ہوتی تھی مدینے میں کہ منہال کوفی مولا کا چاہنے والا صحابی تھا، ایک مرتبہ مولا سے کہتا ہے مولا ہر وقت روتے رہتے ہیں آپ، شہادتیں تو آپ کا ورثہ ہیں میرے مولا، پھر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو تڑپ کر کہا تھا منہال تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، شہادتیں تو بے شک ہمارا ورثہ ہیں، مگر ماں بہنوں کی بے پردگی ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ ہم کوفہ شام کے بازاروں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ شعر جو پڑھا جاتا ہے، قیامت مچ جاتی ہے مجلسوں کے موقع پر، مجلس میں جب پڑھتے ہیں عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام۔ ہاں عزاداران امام اس طرح سے کربلا کو عام کیا کہ میرے مولا گھر گھر میں فرش عزا جناب سیدہ زینب بچھوا رہے ہیں۔ آخری وقت میرے مولا سید سجاد کا جب آیا تو اپنے بیٹے محمد باقر کو وصیت کرنے لگے، اور وصیت کر کے کہتے ہیں بیٹا باقر رموز امامت میں نے تمہارے سپرد کر دیے ہیں، عہد باعہد عزاداری، یہ میرا موضوع ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ ان 10 دنوں ہم اس عزاداری ہی کے حوالے سے بات کریں گے، کیسے یہ آگے بڑھی، ابھی تو یہ مدینے سے چلی ہے عزاداری۔ عزاداروں کا بیٹا باقر رموز امامت ہم نے تمہارے سپرد کر دی ہے، لیکن دوسری ذمہ داری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ عزاداری نہ رکنے پائے، کربلا کو عام کرنا، لوگوں کو بتانا کہ کربلا میں کیا قیامتیں گزر گئیں۔ بیٹا باقر تم تو عینی گواہ ہو نا کربلا کے۔ امام محمد باقر 2.5 یا 3 برس کی عمر تھی، اتنی ہی عمر تھی۔ شہزادی سکینہ کے ساتھ جناب محمد باقر نے بھی تماچے کھائے ہیں عزاداروں۔ تو مولا سجاد فرماتے ہیں بیٹا باقر کربلا کو عام کرنا، لوگوں کو بتانا، فرش عزا بچھانا اور مجلسیں کروانا اور بتانا کہ جب ہمارے چچا عباس پانی لینے گئے تھے، اب باقر تمہیں تو یاد ہے نا، تمہیں یاد ہے وہ منظر جب ہماری بہن سکینہ ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑی تھی اور اس کی نظریں دریائے فرات کی طرف تھی، تم بھی کوزہ لیے سکینہ کے ساتھ کھڑے تھے نا سارے بچوں کے ساتھ۔ میری بہن بار بار کہتی تھی بچوں جب میرے چچا پانی لائیں گے تو سب سے پہلے میں تمہیں پانی پلاؤں گی، بتانا لوگوں کو کہ پانی نہیں آیا، خون میں ڈوبا ہوا علم جب آیا تو سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ بیٹا باقر تمہیں وہ منظر یاد ہے جب بابا حسین چھوٹا سا لاشا ہاتھوں پر لے کر آئے تھے اور اما رباب کو وہ لاشا دے دیا تھا، اس بچے کا 6 مہینے کے اس علی اصغر کا کہ میری ماں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے 6 مہینے کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ جی بابا مجھے یاد ہے وہ منظر سارے۔
بیٹا تمہیں یاد ہے نا کوفہ و شام کے بازاروں کے منظر عام کر دینا کربلا کو، بتانا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا کیا مظالم ٹوٹے، کیا کیا ظلم ڈھائے گئے، کیسے ہمارے کنبے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، کیسے ہماری بہن سکینہ زندان کے اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، اور عزاداران امام پھر میرے مولا امام محمد باقر نے جو عزاداری کے لیے کام کیے اور اس عزاداری کو بڑھایا ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ جب ہمارے 5ویں امام کا دور آیا، جو بدترین دور تھا بنو امیہ کا، کہ ذکر حسین پر پابندی تھی، عزاداری حسین پر پابندی تھی، جہاں امام حسین علیہ السلام کا نام لینے پر لوگوں کے سر اور گردنیں کاٹی جا رہی تھی، اس دور میں عزاداری کیسے آگے بڑھی، یہ میں آپ کو کل کی مجلس میں بتاؤں گی۔ ابھی میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جناب سیدہ شہزادی کونین پرسہ لینے کے لیے اپنے عزاداروں کے گھر میں آتی ہیں، بی بی مہمان بن کر آتی ہیں، بی بی اپنے عزاداروں سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت مدد بھی کرتی ہیں، بہت پیار بھی کرتی ہیں، بی بی آپ کی خلوص دل اور خلوص نیت دیکھتی ہیں۔ عزاداروں ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کا تبرک بانٹیں، اگر نہیں ہے حیثیت تھوڑا ہی سا بانٹ دیں، بس دل میں حسین کی محبت اور حسین کا عشق ہونا چاہیے، اس تھوڑے سے اور مختصر سے اور سستے سے تبرک کو بھی میری بیوی اپنی بارگاہ میں قبول کریں گی۔ وہ آپ سے عشق دیکھتی ہیں، حسین سے آپ کو عشق کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی کہ ایک نابینا عورت تھی، ضعیفہ تھی، اس کی ایک بیٹی تھی۔ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا نا تو ماں بیٹیاں مجلس کا اہتمام کرتی تھی، ان کے گھر عشرہ ہوتا تھا۔ وہ جو بیٹی تھی وہ تبرک کا اہتمام و انتظام کرتی تھی، وہ شہ نشین سجاتی تھی، وہ عزاخانہ سجاتی تھی، وہ عورتوں کو بلا کر لاتی تھی، مجلس ہوتی تھی گھر میں۔ ایک سال ایسا آیا کہ اس بچی کی شادی ہو گئی اور وہ کسی دور شہر میں چلی گئی۔ اب یہ جو سال محرم کا آنے والا تھا نا تو وہ ضعیف اور نابینا عورت تڑپ تڑپ کر کہتی تھی، یا میری بی بی سیدہ، میری شہزادی، اس دفعہ ماتم اور مجلس میرے گھر کیسے ہوگا؟ میں تو اندھی ہوں، نابینا ہوں، بوڑھی ہوں، میں کیسے شہ نشین سجاؤں گی؟ میں تبرک کا انتظام کیسے کروں گی؟ کیسے مجلس ہوگی؟ بس ہر وقت روتی رہتی، گریا کرتی رہتی تھی کہ اسی حالات میں روتے روتے گریا کرتے کرتے محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اب جو محرم کا چاند نظر آیا وہ ضعیفہ تڑپ گئی کہ ہائے میرے کربلا والوں، گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے ٹٹول ٹٹول کے جو کچھ وہ کر پا رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کرنے کی، کہ ایک مرتبہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ضعیفہ نے پوچھا کون؟ چند بیویوں کی آواز آئی کہ کھولو، ہم تمہارا عزاخانہ سجانے اور مجلس کرنے تمہارے گھر آئے ہیں۔ ضعیفہ کہتی ہے میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور چند بیویاں میرے گھر میں آ گئیں اور انہوں نے میرے گھر میں آ کر شہ نشین سجائی، میرا عزاخانہ سجایا، اور پھر انہوں نے مجلس برپا کی، تبرک کا بھی انتظام کیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ضعیفہ پریشان نہ ہو، ہم سب مجلس کریں گے، 10 دن ہم تیرے یہاں عزاداری کریں گے، تبرک بھی بٹے گا، ماتم بھی ہوگا، گریا بھی ہوگا۔ یہ ہے نیتوں کی بات عزاداروں، کہ اگر نیت آپ کی اور آپ کو عشق ہے حسین سے تو پھر یہ معجزات، ایسے معجزات اس قدر ہوئے، اتنے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ میں۔ کہتی ہے وہ ضعیفہ کہ پھر میرے گھر مجلس اتنی شاندار ہوتی تھی، وہ ساری بیویاں اس طرح گریا کرتی تھی، اس طرح روتی تھی، اس طرح وہ کربلا کو بیان کرتی تھیں، ایسے کہ دل پھٹ کے رہ جاتا تھا۔ کہتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے ان بیویوں کا گریا بڑھتا جا رہا تھا، وہ عجیب انداز میں رویا کرتی تھی۔ کہتی ہے اسی طرح سے شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جب آئی تو میں بہت پریشان ہو گئی، اس لیے کہ ان میں سے ایک بیوی ایسی تھی جو اس طرح سے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، دہاڑے مار مار کر اس طرح سے رو رہی تھی کہ جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، کہ دل پھٹا جا رہا تھا۔ کہتی ہے روز عاشور آ گیا
اور وہ ساری بیویاں ماتم کرتی جاتی ہیں اور روتی جاتی تھی. روتی تو میں بھی تھی، لیکن وہ تو ایسے روتی تھی جیسے کربلا ان کے سامنے ہوئی. محبت تو میں بھی حسین سے کرتی تھی، لیکن میرا رونا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح سے وہ بیویاں تڑپ تڑپ کے 10 محرم کو رو رہی تھی. وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ 10 محرم گزر گئی اور ساری رات روتے روتے اور پرسے اور ماتم میں گزری، اور 11 محرم کی صبح ہوئی تو ان بیویوں نے کہا کہ اچھا ضعیفہ، اب ہمیں اجازت دو، ہم جائیں گے. تمہارے ہاں عزاداری اچھے سے ہو گئی، تم مطمئن ہوئی اس عزاداری ان مجلسوں سے؟ ایک مرتبہ ضعیفہ ہاتھوں کو تھام کے تڑپ کے کہتی ہے کہ بے شک آپ نے جتنی محبت اور خلوص دل سے یہ عزاداری کیا، جیسا گریہ کیا کہ حسین پہ رونے کا حق ادا ہو گیا. میں تو ضعیف اور بوڑھی آپ کی کوئی مدد ہی نہیں کر سکی، آپ کو کوئی تحفہ بھی نہیں دے سکی، لیکن میں خالی ہاتھ ایسے نہیں جانے دوں گی. آپ رکیے، میں ابھی آتی ہوں. گھسٹتی گھسٹتی وہ ضعیفہ ایک صندوق کے پاس گئی اور اس نے صندوق کے تہ میں سے، کپڑوں کی تہ کے نیچے سے ایک چاندی کے زیورات کی پوٹلی نکالی جس میں چاندی کے زیور تھے، اور لے کر وہ آئی اور ان بی بی کو لا کر اس نے دیا کہ میں حسین کے عزاداروں کو اور تو کوئی تحفہ نہیں دے سکتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چند زیورات ہیں، یہ آپ لے کر جائیے، میں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی آپ کو، آپ نے جس طرح سے میرے حسین کی عزاداری کی ہے. کہتے ہیں بس یہ جملہ کہا ہے ضعیفہ نے کہ ایک مرتبہ ان بی بی نے چیخ مار کر سینے پہ ہاتھ مار کر یہ کہا، اے نانا، اے بابا جان، اے بابا رسول خدا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نواسے حسین کے عزادار حسین سے کس طرح محبت کرتے کہ آج وہ حسین کی ماں کو اس کے ماتم کا ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں حسین کے ماتم اور عزاداری کا. کہتی ہے وہ ضعیفہ، میں نے یہ لفظ سنے، میں چیخ مار کے زمین پر بیٹھ گئی، میں پیروں میں بیٹھی، میں نے کہا بتائیں حسین کی قسم آپ کون ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو ایک مرتبہ ان بی بی نے کہا کہ میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا ہوں. اے ضعیفہ، میں تیرے گھر اکیلی نہیں آئی تھی، میرے ساتھ میری بیٹی زینب و کلثوم بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ میری بہویں ہیں، ان میں سے ایک علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، ایک قاسم کی ماں ام فروہ ہے، ایک علی اصغر اور سکینہ کی ماں رباب ہے. ہم آئے تھے تمہارے گھر ماتم و مجلس کرنے، اب ہم جا رہے ہیں. تو عزاداران امام، کبھی دل سے اپنے مولا کو پکار کر تو دیکھیے، کبھی دل سے آپ اپنی بی بی فاطمہ زہرا سے کچھ کہہ کر تو دیکھیے کہ وہ آپ کی کس طرح سے مدد کرتی ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے آپ کی عزاداری ہو جائے گی. کبھی بھی یہ فکر نہ کیجیے گا کہ ہم پہ پیسے کم ہیں، یہاں پر وسائل کم ہیں، یا ہم کیسے مولا کی عزاداری کریں گے. یا ان دنوں میں بھی جبکہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عزاداری کیسے ہوگی. مجلس یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ بی بی کی عزاداری ہے، بی بی اس کی ضامن ہے. میری بی بی اس عزاداری کو کریں گی، اور دیکھیے گا کہ کس شان سے یہ عزاداری شروع ہوئی ہے اور کس شان سے 2.25 مہینے امام کا غم منایا جائے گا. بس غم حسین سلامت رہے قیامت تک. میں سوچتی ہوں کہ حق کس طرح ادا ہوگا. غم حسین زیادہ ہے، زندگی کم ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ہم ایک نئے دور کا اور ایک نئے عہد کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، عہد با عہد عزاداری کے حوالے سے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.